سے بہت زیادہ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کے بارے میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے۔ جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، بالکل اسی طرح سے اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں، اور مانگیں یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں، اور اللہ سے بھی باقاعدہ مانگیں، مانگنے کا عمل جاری رکھیں۔ آج جہاں باقی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے، دعاؤں میں بھی لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں، مانگتے ہی نہیں ہیں، اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کس اسٹائل سے مانگتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے، انفرادی پر زور نہیں ہے۔ کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے، بس ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملوں۔ اکثر کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب کے سامنے نہیں، بلکہ آپ اس کو لیں گے، بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتی صاحب آپ سے کام ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں نا، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہیں پوچھ لو، کہہ رہے ہیں نہیں ذرا سائڈ پہ آ جائیں۔ تو سائڈ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، ڈمکانا مسئلہ ہے۔ تو سائڈ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں۔ تو دعا میں انسان، اللہ تو سب کی بات سنتا ہے، مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی، لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی، توجہ سے مانگو گے، وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے، زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو۔ اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا۔ تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے۔